السلام علیکم جی. ہمارے امیر المومنین یعنی کہ امیر جماعت اسلامی مولانا سراج الحق صاحب نے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا بیڑا اٹھایا تھا، لیکن وہ واضح طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا بنی یہ ہم جانتے ہیں جناب ارسلان خان صاحب سے. تو جی خان صاحب، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس آج کے لیے؟ یہ کیا ہو گیا ہمارے امیر جماعت اسلامی صاحب کے ساتھ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے علی بھائی کہ وہ کہا کرتے تھے عمران خان صاحب تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ رہی ہے. تو مذاکرات ختم ہو نہیں رہے، ختم ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. اور دوسری بات تو میں تو آپ کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا، جس دن یہ مذاکرات کی بات ابھی چل رہی تھی، تو اسی دن میں نے آپ کو کہا تھا، اور کچھ سننے والوں کو بھی بتایا تھا آپ کے چینل کے تواصل سے، کہ یہ مذاکرات بالکل ناکام ہوں گے. اور ویسا ہی ہوا جیسا مجھے جس بات کا مجھے خدشہ تھا ویسے ہی ہوا. مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. اور ان مذاکرات میں کامیاب کیا ہونا تھا علی بھائی، کہ جہاں ہر کسی کے جو ہے وہ اپنا مطلب تھا اس کے پیچھے، اپنے مفادات تھے اس کے پیچھے. تحریک انصاف یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے جو ہیں چیف آف جسٹس صاحب، انہوں نے کافی دباؤ ڈالا ہوا ہے ان کے اوپر، تو شاید دوسری طرف سے کوئی تھوڑی لچک مل جائے. اور دوسری طرف جو حکومت ہے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ان کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ان کے چیف آف جسٹس صاحب بھی ان کا ساتھ دے کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے. تو وہ چاہتے تھے کہ شاید یہ کچھ باتیں مان جائے، اور یہ چاہتے تھے کہ وہ مان جائے، لیکن مسئلہ پھر وہی کا وہی کھڑا ہوا. چاچو ہیلو. ہائے چاچو علی، you remember that? چاچو علی man. Why is it white? کوئی نہیں. Huh? Why is it white? Why is the screen live? Yeah, we was doing recording for YouTube and you just can. Okay, bye. تو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں دونوں طرف سے لوگ سوچ رہے تھے، وہ نو لیگ اور پی ڈی ایم وغیرہ سوچ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اب تک پتہ چل چکا ہوگا کہ چیف آف جسٹس صاحب کا ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ کوئی رنگ نہیں لا رہا. اور تحریک انصاف یہ سوچ رہی تھی کہ ان کے اوپر کافی حد تک دباؤ بن چکا ہے، شاید اب وہ ہمارے کچھ مطالبات مان لیں، الیکشن کی طرف چلے جائیں. لیکن دونوں صورتیں تھے. اور تیسری طرف ہمارے امیر جماعت اسلامی، وہ ان کو بھی پتا ہے کہ کراچی کے اندر ان کو بڑا لگا ہوا ہے رگڑا پی ڈی ایم کی طرف سے، تو وہ ان کو بھی پتا ہے کہ مہر ان کا نہیں بننے دیا جا رہا. وہ کافی سارے ایشوز ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں. تو وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے ان دو پارٹیوں کو ان کا راضی نامہ کرایا جائے، اور اگر یہ ٹیبل پر آ جائیں تو شاید ان کے ساتھ ہماری بھی کوئی بات بن جائے. ایفرٹ اچھی تھی ان کی، لیکن نہیں ہو پائے جی، نہیں ہو پائے. جی تو اب آگے کیا ہوگا سر آپ کے خیال میں؟ پھر اب کیا حل نکلے گا؟ کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں حل تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کوئی کمیٹی چنتی ہے، کوئی کمیٹی کے ممبران چنتی ہے، اور وہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، تو انہیں ان سے تو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. ہاں اگر کچھ فردگان کو وہ بھیج دیں جی ایچ کیو تو شاید کوئی بات بن جائے. تو سر اب جو تھوڑی سی یہ بھی پھر بات آ جاتی ہے، اب آپ نے بھی سنا ہی ہوگا کہ سپریم کورٹ کے چیمبر میں چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ دو ججز تھے، اعجاز احسن اور جسٹس منیب اختر صاحب. تو سر ان سے ملاقات ہوئی ہے ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی. تو وہ سپریم کورٹ چیمبر میں ملاقات ہوئی جو تقریباً 2.5 گھنٹے سے زیادہ اس کا دورانیہ تھا. تو اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے بھی کوئی چیڑی یا کوئی کبوتر بھیجا ہوگا کہیں؟ جی چچا سے میری اس بارے میں بات ہوئی تھی. اچھا.
تو چچا نے ہمیشہ کی طرح اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ مذاکرات بھی اسی طرح فلاپ ہوں گے جیسے پہلے ہو رہے ہیں. ہوں ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چچا کے باقول ایسا ہے کہ جب لندن والی ڈیل ہوئی تو وہاں کے کچھ جو ہیں وہ پروف ہیں ان کے پاس، تو اگر فوج ان کا کام نہیں مانتی یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر ٹھیک ہے کوئی اقدام کرتی ہے تو وہ ویڈیوز یا آڈیوز یا جو کچھ ایسے ثبوت تھے وہ سامنے آ جائیں گے اور فوج وہ کبھی نہیں چاہے گی. ہوں تو سر آپ کے نزدیک پھر ابھی یہ بھی مذاکرات فیل ہو گئے، وہ بھی ہو گئے، تو اگر ابھی چیف جسٹس صاحب اگر وفاقی کابینہ اور یہ وزیر اعظم صاحب کو بھی نااہل کر دیتے ہیں، ادھر سے احمد میر صاحب کے ساتھ یہ پچھلے ہفتے میں انٹرویو ہوا آصف علی زرداری صاحب کا، تو موصوف نے فرمایا کہ اگر شہباز شریف نااہل ہوتے ہیں تو سندھ کے ڈومیسائل کا کوئی بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو سر یہ کس طرف معاملات جا رہے، کس طرف یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں وہ تو میں آپ کو بہت دنوں سے بتا رہا ہوں کہ نون لیگ تو چاہ رہی ہے نا کہ سیاسی شہید کسی طرح سے بن جائے. ٹھیک ہے، انہیں کوئی ایک موقع مل جائے کہ وہ کسی طرح کی کوئی عوام کے ساتھ سامنے کوئی ایک بیانیہ پیش کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس فی الحال کوئی بیانیہ نہیں ہے، بالکل ہی کوئی بیانیہ نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے سر انہیں اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو پہلے ہی ایک بڑی اہم پوسٹ کے اوپر لگایا ہوا ہے، وہ دنیا کے بیشتر ممالک میں جا رہا ہے، وہاں اپنے تعلقات بنا رہا ہے. اور اگر سونے پہ سہاگا اگر چھوٹے میاں صاحب کو جو ہے وہ نااہل کیا جاتا ہے اور جو زرداری صاحب کے بیٹے ہیں انہیں فرزند کو انہیں پی ایم کی چیئر کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، تو چاہے وہ 2 یا 3 مہینے کے لیے کیوں نہ ہو، ان کا پھر بھی اس کے اندر بینیفٹ ہے، بہت زیادہ بینیفٹ ہے. آپ سر آپ یہاں پہ آپ جی آپ میری بات سے ایگری کریں گے کہ جو بھی ایک دفعہ بندہ پرائم منسٹر کی کرسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی نگراں وزیر اعظم کیوں نہ ہو، اس کی بھی دنیا کے اندر بڑی جان پہچان ہو جاتی ہے، بڑی واہ واہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنا کام پھر وہ سیاست سے کبھی نکلتا نہیں، وہ صحیح رہتا ہے. جی تو سر میرا اس پر یہ سوال ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب اگر نااہل ہو بھی جاتے ہیں تو یہ کوئی بیانیہ بنا پائے گی نون لیگ؟ جی چاہے یہ تو کہہ سکیں گے نہیں جی کہ دیکھیں بڑے میاں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں، اور ووٹ کو عزت دو، نعرہ واپس آ جائے گا. سر میں وہی بول رہا ہوں کہ تب تو چلیں کچھ لوگوں نے ان پہ یقین کیا، لیکن اب کیا عوام ہماری اتنی بھولی ہے کہ اب بھی لوگ ان کے اس نعرے کو سچ مانیں گے یا چلیں گے وہ اس بیانیے کے ساتھ؟ جی بدقسمتی سے تھوڑی بولی نہیں، بہت زیادہ بولی ہے. اچھا ہاں تو ابھی آپ دیکھیں کچھ جو ہمارے بندے جو 50 پلس ہیں، ٹھیک ہے 50 پلس ہیں، ان سے آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ کے پوچھ لیں، اگر وہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے تو اس بندے کے ذہن کے مطابق زرداری سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر اس بندے کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، آپ اس کو گولی مار دیں لیکن نواز شریف کے خلاف کوئی بات اس کے منہ سے نہیں سنیں گے آپ. یہ حالت ہے. صحیح. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اگر الیکشنز ہو بھی جائیں پاکستان میں تو پی ڈی ایم ایک بار پھر سے حکومت بنا لیں گی، یہی 13 پارٹیاں مل کر؟ حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں جی، حالات کہ ایسے ہی. ان کے ووٹرز ایسے ہیں کہ جو یوتھ تو نہیں ہے لیکن دیہی علاقوں میں زیادہ تر ان کے ووٹرز ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، جی تو جی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سب ملا کر 13 پارٹیوں کے تو انہی کی حکومت آنے والی ہے. تو اس صورت میں سر عمران خان صاحب کا کیا بنے گا؟ پھر وہ ان کو نااہل کیا جائے گا؟ جی نااہل تو ان کو نہیں کر سکتے، لیکن چچا کے مطابق، چچا سے آج میری کھل کے بات ہوئی تو چچا یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آج بھی اگر عمران خان صاحب صرف خیبر پختونخوا کا مطالبہ کرے تو کل وہاں الیکشن کرا دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ جو ہے وہ پنجاب کا ہے. تو جہاں تک میرے سورسز ہیں یہ چاہ رہے ہیں، وہ ان کو اس بات کے اوپر بنا رہے ہیں مذاکرات کی، کہیں نہ کہیں اندر وہ کہہ بھی رہے تھے کہ دیکھیں اگر آپ کو ایک صوبے کی حکومت چاہیے، آج لینے، کل لینے، پرسوں لینے، اگلے الیکشن میں لینے، جب بھی لینے،
تو اگر نیا الیکشن ہوتا بھی ہے تو یہ پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کو صرف خیبر پختونخوا تک ہی محدود کیا جائے. جی اچھا، آپ 2013 کے الیکشنز کا نقشہ پیش کریں گے سب، ویسے رزلٹ اسٹیبلشمنٹ بھی جاری ہے. جی 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 ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے جی. تو سر عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2013 کی طرح الیکشنز کو مان لے گا؟ سر وہ مانے گا تو نہیں، اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ایکس پرائم منسٹر آزاد کشمیر فاروق حیدر صاحب نے کیا کہا ہے اس دن. ان سے صحافی نے سوال کیا ہے کہ جی آپ یہ 3 بندے آپ کی طرف آئے، کون لایا؟ کہتے ہیں جی کہ جن لے آئے. اچھا پھر پوچھتے ہیں جی کہ جو بندے 6-7 رہتے ہیں وہ کون لائے گا؟ کہتے ہیں جی جن لے آئے گا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے پاس جن ہیں. تو سرکار جو کبھی تو آج تو ان کو جن کہا جا رہا ہے، کبھی ان کو خلائی مخلوق کہا جاتا تھا، پھر طرح طرح کے نام ہیں ان کے. ڈنڈے والی سرکار بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور جنرستان کے باسی ہے، جنرستان کے جو سر ہے، گمنام ہیرو ہیں وہ. ہاں ایسے ہی سمجھیں گے. اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے سر. جی 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 ٹھیک ہے، تو وہ چاہیں تو جی میں نہیں کر سکتا جی، ہم کیونکہ پاکستان پہلے کے شہری ہیں سر. جی میں بہت پہلے سے جی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ان بیوروکریٹس کو ان بیوروکریٹس کے دائرے میں لانا ہوگا، تب جا کے وہ ملک پھر سے پاکستان کہلائے گا.